صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ان حملوں کو معطل کر دیں، سب کام لگ جائیں اور اس معاہدے کو مکمل کریں۔ 1.9 ملین ریال ٹو $1 ملین تک کا نقصانات جو ہے وہ اب تک ایران ان تمام چیزوں میں فیس کر چکا ہے۔ ڈرون کا ملبہ ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرا ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر اس علاقے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ ہے جو چھڑنے کے قریب ہے۔ مختلف بیانات دیے جاتے ہیں، کبھی ان بیانات میں کمزوری آ جاتی ہے اور کبھی ہم ان میں ایک دفعہ پھر سے تیزی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے گزشتہ روز کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ پلان کر رہے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ان حملوں کو معطل کر دے، اور اس کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم مزید ایسی کارروائیاں صرف مشرق وسطیٰ میں رہنے والے دیگر ممالک کو سامنے رکھتے ہوئے دے رہے ہیں، اور آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عراقی شہر سلمانیہ ہے جہاں پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑکنے کی اطلاعات وصول ہوئی ہیں۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ نقصانات ہوئے ہوں گے، ان نقصانات کا تخمینہ ابھی تک نہیں لگایا گیا ہے، تاہم اس حملہ اول ڈرون کو روک دیا گیا ہے، مگر حکام کے مطابق تباہ کیے گئے ڈرون کا ملبہ ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرا ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر اس علاقے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اور اس آگ کے واقعے کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف قسم کی کیجولٹیز، ہیومن لاس تو نہیں لیکن جو ڈسٹرکشن ہے وہ کافی پیمانے پر ہوئی ہے۔ کورد کی جو نیشنل ایجنسی ہے اس نے یہ خبر نشر کی ہے۔ اس کے علاوہ اس خبر میں جو دیگر تفصیلات ہیں اس کے مطابق یہ حملہ عراق میں ایران نواز گروپوں کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ خبر جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا سے لی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ جھول اور مینپولیشن موجود ہوگی۔ مارکو روبیو ایران کے حوالے سے بڑا بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا مطلب نظام کا مکمل خاتمہ نہیں بلکہ رویوں اور پالیسیوں کی تبدیلی ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ رویوں کی جو پالیسیز ہیں، تبدیلی ہے، وہ کئی صدیوں میں وقوع پذیر ہوتی ہے، اور ایران جیسے ریزیلینٹ نیشن سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی کے سامنے جھک جائیں گے، بھیک مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، میرا خیال ہے اگر یو ایس اس راستے پہ چل رہا ہے تو وہ غلط راستے کا انتخاب کر چکا ہے۔ اسی خبر کے اوپر مزید اگر نظر ڈالیں تو امریکی وزیر خزانہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی سے مراد لازمی طور پر حکومت کا مکمل خاتمہ نہیں تھا بلکہ اس کے کردار، نوعیت اور طرز عمل کی میں تبدیلی تھی۔ وہ فاکس نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ فاکس نیوز کو دیے جانے والے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم حکومت کی تبدیلی سے مراد مکمل اقتدار کا خاتمہ سمجھ رہے ہوں، جبکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا۔ ایرانی حکومت کا رویہ ہمیشہ بیرونی مداخلت اور توسیع پسندانہ پالیسیوں پر مبنی رہا ہے۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران صرف حکمرانی نہیں چاہتا بلکہ پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اور اب سب سے پہلی خبر جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے درمیان جو دیگر ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں موجود، ان کے کہنے پر انہوں نے بڑا حملہ روک لیا ہے کیونکہ ایک معاہدے کی بنیادی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ معاہدہ کا بنیادی نقطہ وہ کون سا ہے اس کے اوپر بھی تفصیلات موجود ہوں گی، لیکن ٹروتھ سوشل پر جاری کیے جانے والے اس بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ایسی کارروائیوں کے لیے مکمل طور پر تیار تھا جس کی شدت، طاقت اور عسکری صلاحیت عالمی جنگ کے بعد کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ٹرمپ کے مطابق اس مجوزہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کو فوری طور پر مکمل غیر مشروط طور پر کھولنا اور بنیادی جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ اور اس کے خطرے کا خاتمہ کرنا شامل تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس درخواست کی بنیاد پر دنیا کے بہتر مستقبل اور ایک کامیاب اور خوشحال ایران کی بقا کے پیش نظر تیزی سے اس معاہدے میں طے پانے والی شرائط کو
مجوزہ حملوں کو منسوخ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس عزم اسرائیل قابض اسرائیل بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ اب سب کام لگ جائیں اور اس معاہدے کو مکمل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی سخت وارننگ جاری کی ہے اور اس حوالے سے کہا ہے، تاہم اس کے کچھ دیر کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ رابطوں کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ عباس عراقچی نے ایران کے حوالے سے جو بڑی مہم جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ عراقچی نے عاصم منیر جو کہ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں اور ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ اپنی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ مہم جوری سے امریکہ کو باز رکھا جائے، تنبیہ کی ہے کہ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے ایکس پر جاری کیا گیا ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عباس عراقچی نے پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور اپنی اس گفتگو میں انہوں نے مبینہ طور پر امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر خطے میں یہ صورتحال رہتی ہے تو وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ خطے پہ جو جاری اس وقت کے نتائج ہیں ان کے اوپر بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے کہ عباس عراقچی نے ٹیلی گرام پر ایک میسیج بھی جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ملاقات اور اہم گفتگو کے حوالے سے پوائنٹ شیئر کیا ہے۔ ٹیلی گرام کی پوسٹ پہ امریکہ اور ایران کی جانب سے کسی بھی جارحیت یا اس میں خطے کے کسی بھی ملک میں شرکت کا اعلان بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں جب عباس عراقچی امریکہ کے اس حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے گزشتہ 2 دن پہلے ہمارے پاس یہ اطلاعات آئی تھی کہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے بڑے حملے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب، ترکی، پاکستان، قطر اور دیگر ممالک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے تحمل آ جائے۔ تاہم ایران نے واضح کیا ہے کہ اگر سعودی عرب یا کوئی بھی ملک اگین ایران کی پالیسیز کے خلاف یا اسرائیل کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے اپنا کوئی بڑا بیانیہ لیتے ہیں اور اس جنگ میں براہ راست شامل ہوگا تو وہ اس کے نتائج کو بھگتے گا۔ اس کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری پالیسی ہمیشہ سے صرف ایران کی کرنسی کو تباہ کرنا تھا، اور ٹروتھ سوشل پر جاری کیے گئے اس بیان میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایرانی کرنسی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ملک کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک چارٹ شیئر کیا جس میں 2025 کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کو جو نقصانات ہوئے ہیں، اکنامک لاسز ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہے۔ 1.9 ملین ریال ٹو $1 ملین تک کا نقصانات جو ہے وہ اب تک ایران ان تمام چیزوں میں فیس کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ پیرو سے بھی ایک اطلاع ہے جس میں پیرو میں ایک چھوٹا جہاز مقامی اطلاعات کے مطابق جو کہ سیاحوں کو لے کر جا رہا تھا وہ گر کر تباہ ہو چکا ہے، اور ابھی جو آپریشن ہے آخری اطلاعات تک وہ وہاں پر جاری تھی۔ ماسکو کے ایک ریسٹورنٹ میں دھماکے کی اطلاعات آئی ہیں جس میں 3 افراد کے ہلاک اور 15 افراد کے زخمی ہونے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ ادھر لبنان جو کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کا ایک اہم فریق تھا، اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے کئی ارکان کو انہوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان اہلکاروں کو مختلف حملوں میں ہلاک کیا گیا ہے، سیکیورٹی زون قرار دیا ہے انہوں نے اس علاقے کو جس جگہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان افراد کی نشاندہی فوجیوں کے خطرے کو ختم کرنے اور حملہ آوروں کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 7 مئی سے بحیرہ عمان میں عملے کے 17 اراکین جو ایرانی ماہی گیر تھے، کشتی میں سوار تھے، وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایرانی میڈیا ایک خبر دے رہا ہے۔
تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ خاصی کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے بڑے اعلان کے بعد کہ وہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، ایران نے منہ توڑ جواب دینے کا جب فیصلہ دیا ہے تو اس فیصلے کو امریکہ نے واپس لیا ہے، اور اب آئندہ کچھ گھنٹوں میں جا کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آخر یہ تمام سچویشن ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک توار پاکستان کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ ایسی ہی معلومات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔